اگر انسان درود پڑھتا ہے تو اس کو کون کون سے ثمرات ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتانی آت من عند ربی، ایک فرشتہ میرے پاس اللہ کی طرف سے آیا اور آ کے اس نے 3 انعامات کا تذکرہ کیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو ایک مرتبہ آپ پہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نواز دیں گے۔ کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ رب العزت 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیں گے۔ ومحى عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ورفع لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اور چوتھا انعام یہ بیان کیا، وصلی اللہ علیہ 10، اللہ اس کے بدلے 10 مرتبہ اس بندے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ 5واں انعام بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں جب اللہ کے رسول کے پاس گیا تو وہ سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ جو ہی آپ سجدے سے اٹھے، میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے کتنا سجدہ لمبا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کے یہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی درود پڑھے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، جو آپ پہ سلام کہے گا میں اس کو سلام کہوں گا۔ تو یہ 5واں انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ 6واں فائدہ، اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کو ملا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرۃ واحدہ الا صلیت انا وملائکتی 10۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اسی کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو شخص بھی درود پڑھتا ہے، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کہتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے نام کے ساتھ یہ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اس بندے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ 7واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کے نتیجے میں وہ جنت داخل ہو جائے گا۔ 8واں اور 9واں فائدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کیا ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ میں جب دعا کروں تو کیا ایک ہی سا درود پڑھ لیا کروں؟ فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا بھی تم پڑھ لو اچھا ہے، اگر اس سے زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالشطر، اگر میں آدھا درود پڑھ لوں تو؟ فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ قلت فالثلثین، اگر میں 2/3 درود پڑھ لوں تو پھر کیا خیال ہے؟ فرمایا، فإن زدت فهو خیر لک، میرے صحابی اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں، ارأیت ان جعلت صلاتی کلها علیک، اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ثمرات کا تذکرہ کیا۔
इज़न तुकफ़ा हम्मक व युग़फ़र लक ज़ंबुक, तुम अगर ऐसा करोगे तो याद रखना जिंदगी के सारे गम अल्लाह तेरे दूर कर देंगे और जिंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ फरमा देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वां फायदा जो दुरूद पढ़ने का बयान किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये बताया, मन सल्ला अलैया वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु 70 सलातन फल्युक़िल अब्दुन मिन ज़ालिका औ लियुक्सिर, जो एक मरतबा दुरूद पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 70 मरतबा रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे। जो एक मरतबा दुरूद पढ़ेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के नूरानी फरिश्ते खरबों की जो तादाद में हैं वो 70 मरतबा पाबंद हैं कि इस बंदे के लिए बरकत की दुआएं करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। मैं और आप अल्लाह को कैसे राजी कर सकते हैं? अल्लाह को राजी करने का सबसे पहला तरीका, अपनी जुबान को खूबसूरत बनाओ, अपनी जुबान में नरमी पैदा करो, अपनी जुबान के अल्फाज खूबसूरत बनाओ। ये जुबान तो एक दुकान का ताला है, जब ये खुलता है तो पता तब लगता है कि इस दुकान में सोना था कि कोयला है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा मोमिन बसा औकात सिर्फ एक कलिमा बोलता है, लंबी चौड़ी बात नहीं, एक कलिमा अल्लाह की रिजा का बोलता है, अल्लाह इतने दर्जात बुलंद कर देते हैं कि इंसान का तसव्वुर वहां पहुंच ही नहीं सकता। जुबान अच्छी बनाओ, जुबान नरम बनाओ, जुबान मीठी बनाओ। जिसकी जुबान में नरमी आ जाए, अल्लाह दिलों में, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत खुद डाल देते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जन्नत में अल्लाह क्रिस्टल के घर बनाएंगे। घर में बैठा है, पूरे जन्नत को घर में बैठे देख रहा है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, ये तो बताइए ये किसके लिए है? आपने 4 निशानियां बयान की, जो जुबान में नरमी पैदा कर ले, जो लोगों को सलाम कहे, जो लोगों को अल्लाह की रिजा के लिए खाना खिलाए, और लोग सोए हुए हों और ये तहज्जुद पढ़ने वाला हो, ये घर अल्लाह ने उनके लिए तैयार किए। दूसरा तरीका जिससे आप और मैं अल्लाह को राजी कर सकते हैं, पानी अल्लाह की नेमत, खाना अल्लाह की नेमत। जब भी पानी पियो, जब भी खाना खाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदा मोमिन पानी पीता है या खाना खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उससे राजी हो जाते हैं। और मैं तो हैरान हूँ, इन अहादीस को पढ़ के आप भी हैरान होंगे। जब हदीस की किताब खोलते हैं, चंद हदीसें ऐसी सामने आती है तो वर्ता हैरत में चले जाती, इतनी अल्लाह की रहमत वसी, और बंदे का ख्याल ही कोई को बदबख्ती रहमत से मायूस होगा और महरूम होगा। तीसरा तरीका जिससे आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं, फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सि व क़ब्ल गुरूबिहा वमिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफन नहारि लअल्लक तर्दा। सुबह शाम जिक्र करने वाला, अल्लाह की हम्द बयान करने वाला अल्लाह को राजी कर सकता है। अल्लाह को राजी करना है उठते बैठते, चलते फिरते, जब भी फारिग हो ये कलिमात अपनी जुबान पे ले आओ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिका शैआ। चौथा तरीका जिससे आप अल्लाह को राजी कर सकते हैं, अल्लाह ने जो कुछ दिया शुक्र करो, न शुक्री न करो, वावेला न करो, कहो ये क्यों नहीं मिला,
یہ مجھے ملنا چاہیے، میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میں کیا کروں، میرا بینک بیلنس نہیں بن رہا، اولاد کوئی نہیں ہے۔ سوچو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے ہی تم قابل تھے، اور اسی میں ہی تمہاری عظمت ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے برکت ہے، اور سب سے بڑی بات اسی میں ہی تیرے رب کی رضا ہے۔ اپنی رائے، اپنی خواہش کا پابند رب کو نہ بنایا کرو، رب کے فیصلوں کے پابند بنا کرو۔ میں کون ہوں جو اپنی رائے کا اپنے رب کو پابند کروں کہ اللہ یوں کرو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ماننا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، شکر کرو گے تو تمہارا رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا، جب راضی ہوگا تو اور تمہیں عطا کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پہلی بھی نعمتوں کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جس سے انسان اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے تو کہے میرے رب کا فیصلہ ہے۔ کوئی پریشانی لاحق ہو، اضطراب ہے، قلق ہے، اس رب نے دور کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس قوم کو پسند کرتے ہیں پھر اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے اللہ اس پہ راضی، جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اس کو ناراضگی ہی دیتے ہیں، کبھی وہ رضامندی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا طریقہ بیان کیا ہے رضا حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا تلاش کیا کرو، اور تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کیا کرو، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ پہ راضی ہو گیا۔ بندہ دعا کرتا ہے میرے رب مجھ سے راضی ہو جا، اللہ میں تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، اللہم انا نسألک الرضا، اللہم انا نسألک الرضا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مانگتا رہتا ہے، جب میں راضی ہوتا ہوں میں جبریل کو کہتا ہوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ پھر جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں اللہ ان کو فرماتے ہیں وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، جو ان کے ارد گرد ہیں وہ بھی فرشتے راضی ہو جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے جاؤ آسمان دنیا پہ اعلان کر دو یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، تم ساری دنیا میں اس سے راضی ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں طریقہ بیان کیا، مسواک۔ یہ منہ کی صفائی کا باعث تو ہے ہی ہے، اس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے۔ میں منع نہیں کرتا کہ برش نہ کرو، کر لیا کرو، لیکن رب کی رضا مسواک میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، آپ باہر نکلتے مسواک کرتے، رات کو اٹھتے پہلا کام مسواک کرتے، اللہ کے رسول سونے لگتے تو سیدہ عائشہ مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیا کرتی، آپ 2 رکعتیں پڑھتے مسواک کرتے، پھر 2 رکعتیں قیام اللیل کی پڑھتے مسواک کرتے۔ اتنی مسواک امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرد، میں اتنی مسواک کا حکم دیا گیا مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ میرے دانت نہ گر جائے۔ آخری لمحات میں تھے تو سیدہ عائشہ کے بھائی مسواک کرتے آئے، آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ فقیہہ، ایسی زیرک عورت دنیا میں نہیں آئی، اس پاک دامن اور مطہرہ اور طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئی کہ میرے خامد چاہتے کیا ہے۔ بھائی کو بلایا، مسواک لی، اس کو دھو کے صاف کیا، اس کو چبایا، اللہ کے رسول کو پیش کی، آپ نے مسواک کی اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے۔ مسواک کو معمول بناؤ، مسواک سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ 8واں طریقہ جس سے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کو راضی کر لے، اور جو ناراض کرنا چاہتا ہے وہ والد کو ناراض کر لے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو والدین کو راضی کرتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، جو والدین کو ناراض کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ والد جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، درمیانہ دروازہ ہے۔ جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو درمیانہ دروازہ بڑا رکھا کرتے ہیں، اور ماں کے بارے میں کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس لیے والدین کو راضی کرنا سیکھو، اس بات کی کوشش کرو کہ والدین راضی رہے۔